ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بیٹوں تم مصر کی طرف جاؤ، تم یوسف کو بھی ڈھونڈو اور ان کے بنیامین بھائی کو بھی تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں تو کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہی ہوتے ہیں اور کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ اللہ کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، کسی بھی حال میں ہو، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں پے در پہ بار بار آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی یہی سبق پڑھایا، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا ہو یا آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا، ہر تنگی کے بعد آسانی عطا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔ آپ نے فرمایا آگے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ جب والد نے روانہ کیا تو یہ مصر پہنچ گئے بچے، اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا نام دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے کہ بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، کیونکہ یہ آپ کا لقب تھا، مصر کے وزیر اعظم کو اے عزیز کہا جاتا تھا، تو آپ بھائی کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی اور بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہے، اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ جسے کوئی سوداگر کے پاس ہم اگر اپنی یہ قیمت دیں تو وہ اپنے مال کے بدلے میں اس قیمت کو قبول نہ کرے، اور وہ سرمایہ چند کھوٹے سکے اور درم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ تھیں، آپ ہمیں اس کے بدلے میں پورا نام دے دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا غربت کا عالم ہوگا کہ یہ ایسا یعنی چند کھوٹے درم لے کر چلے گئے اور گھر کی چند اشیاء لے کر، اور غلہ چاہیے تھا، تو فرمایا کہ یہ ناقص پونجی آپ قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے کہ بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ آپ نے جب بھائیوں نے یہ کہا، اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا کہ جب تم نادان تھے، جب بھائیوں نے تنگی کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر مفسرین کہتے ہیں گریہ طاری ہو گیا کہ میرے گھر والوں کی یہ حالت ہو گئی کہ اتنی تنگی کہ گھر کا پرانا بوسیدہ سامان لے کر آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا
آپ نے اب اپنی حقیقت اور اپنا راز کھولنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا اور والد صاحب سے جدا کرنا، اور اس کے بعد میرے بھائی بنیامین کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو جب یہ کہا تو بھائی، اور ساتھ ہی آپ کو تبسم آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں آپ مسکرا دیے، رو بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی دیے۔ آپ جب مسکرائے تو وہ مسکرانا آپ کے دانت جو تھے بھائی، آپ کے دانت کی وجہ سے پہچان گئے کہ ہو نہ ہو یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ آپ کے تبسم کی وجہ سے پھر بھائیوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے جب بھائیوں نے آپ کا تبسم بھی دیکھا، آپ کا رونا بھی دیکھا، تو بھائی کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وان كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور اب دیکھیے کہ کوئی ملامت نہیں کر رہے اپنے بھائیوں کو۔ قرآن کہتا ہے آپ نے بتا دیا کہ اللہ کن پر احسان کرتا ہے، اللہ کن کو اجر دیتا ہے، اللہ تکلیف دینے کے بعد کس کو عروج دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے، دو کام کرے، متقی بنے اور صبر کرے، فرمایا اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بھائی، سارے بھائی بول پڑے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا بتا دیا اور بتا دیا کہ یہ سب کیوں ملا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب اس وجہ سے عطا کیا کہ جو بھی شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کی فرائض کی بجاوری کرتا ہے اور اپنے نفس کو ہر اس بات سے روک دیتا ہے کہ جسے اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے، تو فرمایا اللہ ایسے نیکوں کی نیکیوں پر ثواب بھی دیتا ہے اور ایسے اطاعت گزاروں کی، ایسے فرما برداروں کو اللہ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، ہم پر علم میں، عقل میں، صبر میں، حلم میں، بادشاہت میں، یعنی یہ تمام باتوں میں اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لے کر آ گیا۔ اب یہ بھائیوں نے تو اتنا اظہار کر دیا کہ ہمیں مسکین بنا کر آپ کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا اور ہمیں آپ کے سامنے لے کر آیا۔ اب دیکھیے بھائی کیسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ بھائی تھے، چاہے وہ سوتیلے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ آج ملامت کرنے کا دن ہے، تمہیں تمہاری غلطیاں بتانے کا دن ہے، لیکن میرے بھائیوں میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ تم سے جو خطائیں ہو گئیں ان کی بخشش کے لیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے میرے مولا میرے بھائیوں کو معاف فرما دے، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تو انہیں معاف کر دے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ سورہ یوسف جنہوں نے سنی بھی نہیں ہوتی یا پڑھی ہوئی یا چند باتیں یہ پتہ ہوتی ہیں کہ بھائیوں نے دھوکہ دیا، تو بعض لوگ ایک دوسرے کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ برادرانی
ترجمہ لکھا کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لفظ اسباط آیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو اسباط آیا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے۔ تو فرمایا اس تقدیر پر تو ان کی توہین اگر کوئی کرتا ہے ان بھائیوں کی تو یہ تو کفر ہوگی، اور فرمایا ورنہ اس قدر میں شک نہیں کہ وہ اللہ کی اولیاء میں سے ہیں، اور فرمایا کہ ان سے جو ہوا تھا، جو کام بھی اگر ان سے ہو گیا، جو غلطی ہو گئی، تو فرمایا کہ صرف اپنے والد کی محبت شدیدہ کی اور ان کی غیرت کی وجہ سے ہوا تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اور فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت چاہوں گا کہ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا، اور یہ کب کہا تھا یہ اگلی آیت کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ ان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توہین کرنا بھی یہ سخت حرام ہے اور باعث غضب ذوالجلال ہے۔ رب تعالیٰ نے کوئی کلمہ ان بھائیوں کی مذمت کے لیے نہ فرمایا، تو دوسرے کو کیا حق ہے کہ ان کی توہین کرے؟ اگر کسی نے توہین کی تو علماء کہتے ہیں اگر اس نے نکاح کیا ہوا ہے تو اسے تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اور تجدید اسلام بھی کرنا پڑے گا کہ اگر ان بھائیوں کی طرف ان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے بھی دھوکہ دیا تھا، تم بھی دھوکے دیتے ہو، اس طرح کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اسے تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا اور تجدید اسلام بھی کرنا پڑے گا۔ البتہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اختلاف فی حکم جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اس کے کفر میں اختلاف ہوگا، اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے کہ جو آپ پیچھے ابھی سماعت کر چکے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک قول ان کی نبوت کا بھی ملتا ہے، اور ورنہ تو یہ اللہ کے اولیاء تھے کیونکہ نبیوں کے بیٹے تھے، اور کم از کم پھر ان سے جو غلطی بھی اگر ہو بھی گئی تو وہ صرف اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے، وہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے روی اور بدعمالی اور بے ادبی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن حکیم کا اللہ ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا ہمیں فیضان عطا فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما، جس طرح سمجھنا چاہیے سمجھانا چاہیے، مولائی کریم عمل کرنا چاہیے، ہمیں وہ سلیقہ وہ طریقہ وہ ادب عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، ہمیں سکون عطا کر دے، زوال نعمت سے بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔